اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اسی طرح یؤفک الذین پھرے جاتے ہیں وہ لوگ کانوا بآیات اللہ جو اللہ کی آیات سے یجحدون انکار کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کہ اکثر لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو جس طرح وہ لوگ اللہ کی تمام تر نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسرا اس کی روح ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، کہ اللہ نے دن بنایا، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنا دیا، دن کو تمہارے لیے دیکھنے کی چیز بنا دیا، سارا چیز۔ تو اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کانوا بآیات اللہ یجحدون، وہ جو جسمانی نعمتیں استعمال کرتے تھے وہ بھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو اللہ نے جو تمہاری روح کے لیے نعمت نازل فرمائی ہے، تمہاری روح کی غذا نازل فرمائی ہے، تمہاری روح کی تسکین کو نازل کیا ہے، بآیات اللہ یجحدون، وہ اللہ کی ان آیات کا جو انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا، اسی طرح وہ لوگ بھی ناشکرے ہی کہلائیں گے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے۔ روزی کھانے کے بعد، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی شخص شکر ادا نہیں کرتا تو جس طرح وہ شخص ناشکرا کہلاتا ہے، اسی طریقے سے وہ شخص بھی ناشکرا کہلائے گا کہ جو اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کا انکار کرتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور شکل بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، اور تمہاری شکل سب سے خوبصورت بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت برکتوں والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ یعنی اللہ نے مزید اپنے انعامات گنوائے کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنا دیا۔ اگر آدمی تھوڑا سا سوچے کہ پانی کتنے فیصد ہے، اس کے اوپر خشکی کتنے فیصد ہے، تو اس خشکی کو پانی کے اوپر ٹھہرانا اور پھر ہر طرح کا انتظام کرنا، بارشوں کا انتظام کرنا، زمین کو کھیتی کے قابل بنانا، تمہارے چلنے پھرنے کے قابل بنانا، تمہاری عمارتوں گھروں کے قابل بنانا، یہ سارا کا سارا اس اللہ نے انعام کیا ہے جو ہماری قرارگاہ ہے۔ یعنی جو انسان کو ضرورت ہے اس ضرورت کا انتظام اللہ نے زمین پر ہمارے لیے کر دیا ہے۔ زمین جب اللہ نے بنائی تو ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا کہ میرے بندوں کو اس سے بھی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ نے ہر طرح کا انتظام انسان کے لیے کیا۔ اور پھر والسماء بناء، آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا، گنبد کی طرح اللہ نے آسمان کو بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر آسمان کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا، یعنی تمہاری چھت بھی اللہ نے اتنی خوبصورت بنا دی اور زمین بھی تمہارے لیے
یعنی اتنی خوبصورت بنا دی، اتنی خوبصورت بچھا دی کہ اور اتنی نفع مند اور نفع بخش بنا دی کہ ہر طرح کی تمہاری دنیاوی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تصویر بنائی، شکل بنائی، اور سب سے خوبصورت شکل انسان کی بنائی۔ آپ دیکھتے ہیں جانور بہت خوبصورت خوبصورت اللہ نے جانور بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، لیکن ان تمام جانوروں سے، تمام پرندوں سے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، دوسری جگہ سورۃ 3 میں بھی، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا۔ یعنی تمہاری شکل وہ ساری مخلوقات سے خوبصورت ہے، ساری مخلوقات سے بہترین اللہ نے تمہاری شکل بنائی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ سب سے عمدہ غذا وہ انسان کھاتا ہے۔ انسان جو جانور بھی ہے، جو پرندے ہیں، چرند ہیں، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کی غذا وہ انسان کی بچی ہوئی غذا سے ہی ہے۔ یعنی اس میں سے وہ کھاتا ہے کہ جس کو انسان نہیں کھاتے، یا انسان اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوبصورت غذا، سب سے زیادہ بہترین غذا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تو وہ تمہارے لیے بنائی ہے۔ سب سے پاکیزہ غذا اللہ نے انسان کی بنائی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے انسان کو شعور بھی دے دیا ہے کہ یہ پاکیزہ ہے اور یہ ناپاک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ایک ایک چیز کی تقسیم کر کے اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ غذا، سب سے زیادہ بہترین غذا، سب سے زیادہ حلال اور طیب غذا وہ اللہ نے انسان کو عطا کی۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے تمہارا رب، جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت شکل تمہاری بنائی، سب سے بہترین رزق تمہیں دیا، یہ ہے تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بہت برکتوں والے ہیں اللہ جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ هو الحی، وہی زندہ ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اب اس سارے مدعا کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، فَادْعُوهُ، پس تم پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ مطلب ہے ساری چیز کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے علاوہ کسی کو داتا تسلیم نہ کرو، رزق دینے والا اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، بیٹا دینے والا اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، عزت اور ذلت کا مالک اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، ساری رفعتوں کا مالک وہ ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اس کو پکارو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ اور ارشاد فرمایا هو الحی، وہ زندہ ہے۔ دیکھیں کہ انسان زندہ ہے نا، تو انسان کی زندگی کے ساتھ انسان کے سارے کمالات وابستہ ہیں۔ وہ دیکھتا ہے زندہ ہونے کی وجہ سے، وہ سونگھتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ ساری کس وجہ سے؟ کہ وہ زندہ ہے۔ زندگی کے ساتھ کمالات ہیں، تو اللہ کی حیات ابدی ہے اور ذاتی ہے، تو اللہ کے سارے کمالات بھی ابدی ہیں اور ذاتی ہیں۔ زندگی کے ساتھ سارے کمالات وابستہ ہیں، اور اللہ کی ذات حی ہے، تو اللہ کے سارے کمالات اسی طریقہ سے موجود ہیں جس طرح کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ جس طرح اللہ کی زندگی ذاتی ہے، اسی طرح اللہ کے سارے کمالات بھی ذاتی ہیں۔ اور یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ کوئی بھی اس کے علاوہ ہوں، ان کی حیات اور ان کے کمالات وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ ان کی حیات اور ان کے کمالات وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ تو لہذا جتنے بھی
انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی ذات کے. تو ذالکم اللہ ربکم فادعوہ مخلصین لہ الدین. اس اللہ نے ہی انبیاء کو حیات عطا کی ہے، اس اللہ ہی نے انبیاء کو اوصاف اور کمالات عطا کیے ہیں، اس اللہ ہی نے اولیاء کو حیات عطا کی، اس اللہ ہی نے اولیاء کو صفات اور کمالات وہ عطا کیے ہیں. تو وہ بھی وہی رب ہے، جو ان کا رب ہے وہی رب تمہارا ہے. ذالکم اللہ ربکم فادعوہ مخلصین لہ الدین. عبادت اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو. الحمدللہ رب العالمین. ایمان والا بندہ یہ بات کہے گا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اب ان ساری نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، سوائے اس کے اور کوئی جملہ ایمان والے کے ذہن سے زبان سے نکل سکتا ہی نہیں ہے. قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں پوجا کروں، الذین، ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما، جب کہ، جاءنی البینات، آئی ہے میرے پاس واضح دلائل، من ربی، میرے رب کی طرف سے. آپ یہ صاف کہہ دیجئے ان کو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، مجھے منع کر دیا گیا ہے، میں ان کو نہیں پوج سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ان کے پوجنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ مجھے جو منع کیا گیا ہے میرے پاس ایک دلیل موجود ہے. دلیل نہیں، بینات، میرے پاس تو دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور جو تم ان کو پوچھتے ہو، میں بارہا تم سے مطالبہ کر چکا ہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، دکھاؤ. اللہ نے کوئی سند نازل کی ہو وہ دکھاؤ. تمہارے پاس ان کے عبادت کرنے پر کوئی سند، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں میرے پاس دلائل موجود ہیں، میرے پاس سند موجود ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، میں اطاعت کروں، لرب العالمین، رب العالمین کے. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے. اصل میں جو اسلام ہے نا، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے جھک جانا. تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جھک جاؤں لرب العالمین. کس کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، میں اس کے مطابق چلوں گا، اور یہ میرے پاس دلائل بھی موجود ہے. هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم من تراب، پیدا کیا اس نے تمہیں مٹی سے. یا تو تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، یا تمہارا جو نطفہ ہے اس کی جو غذا ہے وہ سارا کا سارا وہ مٹی سے ہی تیار ہوتی ہے. تو یا تو براہ راست آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یا بالواسطہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، پانی کی ایک بوند سے. ثم من علقۃ، پھر گوشت کے ایک لوتھڑے سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ سا نکالا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ وہ فوت ہو جاتے ہیں. من قبل، اس سے پہلے. ولتبلغوا، تاکہ تم پہنچو. اجلا مسمی، ایک مقررہ مدت تک. ولعلکم تعقلون، اور شاید کہ تم سمجھو. یعنی وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں، اب ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے چلے جائیں. مٹی سے جتنی غذا پیدا کی، اس غذا سے اللہ نے تمہارا نطفہ پیدا کیا. اب اس غذا سے نطفے کا پیدا ہونا یہ کن مراحل سے گزرتا ہے؟ هو الذی خلقکم، یہ کس کی قدرت میں ہے؟ اس اللہ کی قدرت میں ہے. پھر اس نطفہ پر، اس کو گوشت کا لوتھڑا بنانا، اس نطفہ پر جیسے اوپر ذکر کیا کہ وصورکم فاحسن صورکم، اس پانی کی بوند پر ایک خوبصورت شکل کو نقش کرنا، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا.
ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں ایک بچپن یعنی بچہ ہونے کی حالت میں اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں ایک جوانی تک پہنچاتا ہے، قوت تک پہنچاتا ہے. اس وقت تمہارے بازو میں بھی طاقت ہے، تمہارے سینے میں بھی طاقت ہے، تمہاری زبان میں بھی طاقت ہے، تمہارے دماغ میں بھی طاقت ہے، تمہارے پاؤں میں بھی طاقت ہے، طاقتور اللہ تمہیں بنا دیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر یہ سارا کا سارا انحطاط کی طرف جاتا ہے. زبان بھی لڑکھڑانے لگتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، گرفت کمزور ہو جاتی ہے، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں. ثم لتکونوا شیوخا، یہ سارے مراحل تمہارے اوپر گزرتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، جو اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم عقل رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اتنے احوال گزرے ہیں، اتنے احوال گزرے ہیں جن کو اللہ نے سارا قرآن میں بیان کیا، تو کیا دو احوال وہ تمہارے اوپر مزید نہیں گزر سکتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے اور اس کے بعد جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے؟ اتنے احوال جو تمہارے اوپر اللہ نے گزارے، تو کیا دو احوال کو مزید تم محال سمجھتے ہو؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم اس بات سے تم یہ سمجھ جاتے کہ اللہ نے جو اتنے احوال تمہارے اوپر گزارے ہیں تو دو احوال مزید گزارنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تم ہو جاؤ بوڑھے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، یہاں سے ایک فضیلت سمجھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں حدیث اس طرح ہے کہ عبد الرزاق محدث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق ان کی ایک کتاب ہے حدیث کی، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ انہوں نے مصنف یعنی عبد الرزاق نے روایت کیا ہے معمر سے، انہوں نے روایت کیا زہری سے، انہوں نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت عائشہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا حضرت جبرائیل امین سے، اور حضرت جبرائیل امین نے روایت کیا اللہ جل شانہ سے کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم پہنچ جاؤ بڑھاپے کی حالت میں. ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ لوگ اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یعنی طفلا سے لے کر شیوخا تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے درمیان میں اس سے پہلے کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور جو جس عمر کو بھی پہنچتا ہے، اگر کوئی بچپن میں فوت ہوا، لڑکپن میں فوت ہوا، نوجوانی میں فوت ہوا، جوانی میں فوت ہوا، کہولت میں فوت ہوا، بڑھاپے میں فوت ہوا، پیری میں فوت ہوا، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اس کی ایک مقررہ مدت اللہ نے رکھی ہے، وہ اس مقررہ مدت تک وہ پہنچتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی وہ ذات ہے جو زندہ رکھتی ہے اور وہ مارتی ہے. زندگی اور موت بھی اسی کے قبضہ میں ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے. جب وہ کسی کی موت کا فیصلہ کر لے پھر کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا، اور جب وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرے پھر اس کو کوئی مار نہیں سکتا. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی وہ ذات ہے جو زندہ رکھتی ہے اور مارتی ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پھر وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے. وہ اتنی قدرتوں کا مالک اللہ ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بہت برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر کامل یقین دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک ایمان